شريك لك. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتي ونسكي ومحیای ومماتی للہ رب العالمین صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، وہاں کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، مزید تازگی عطا فرمائے، محبت اور شوق عبادت عطا فرمائے اور اللہ حجاج کرام کے مناسک کو اعلیٰ اعمال کو قبول فرمائے اور ان کی دعا میں ہم سب کا حصہ مزید شامل فرمائے. یاد حرم اسی نوعیت کا ایک پروگرام کیو ٹی وی کا اعزاز مستقل روایت کہ کچھ یادیں تازہ ہوں اور ہمیں بھی حرمین شریفین کی حاضری کا شوق پیدا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے وہاں کی زیارتوں کی. آپ کے علم ہے کہ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کلام کیا ایام حج کے حوالے سے. 9 ذی الحجہ بلکہ اس سے پہلے 8 ذی الحجہ منی کا قیام، 9 ذی الحجہ عرفات کی حاضری، پھر رات مزدلفہ کا قیام اور صبح 10 ذی الحجہ کی صبح فجر کی نماز کے بعد وقوف مزدلفہ، یہ ذکر ہمارے سامنے آ گیا تھا. اب 10 تاریخ ہے. عام مسلمان تو 10 ذی الحجہ کو قربانی پیش کرتے ہیں اور عید الاضحیٰ مناتے ہیں، مگر حجاج کے لیے بڑا مشقت والا دن ہوتا ہے. پیچھے عرفات کی حاضری، پھر مزدلفہ کا رات کا قیام، پھر صبح مزدلفہ کا وقوف. اب چلنا ہے رمی جمرات کے لیے اور وہ کنکریاں مارنی ہیں جن کو ہم رمی جمرات کہتے ہیں اور اس پر ابھی ہم کلام کریں گے. رمی کے بعد قربانی کا معاملہ بھی ہے اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کا معاملہ بھی ہے، معمول کے لباس میں آ جانے کا معاملہ بھی ہے اور طواف زیارت بھی کرنا ہے جو بڑا رکن ہے، بڑا فریضہ ہے حج کے اعمال میں. اور 10 کو کر لیں تو بڑا مسنون عمل بھی ہے، پیاری بات بھی ہے. 11 یا 12 ذی الحجہ تک تو کر لینا چاہیے غروب آفتاب سے پہلے تک. بہرحال یہ وہ اعمال ہیں، رمی جمرات کا معاملہ، قربانی کا معاملہ، حلق یا قصر کا معاملہ، طواف زیارت کا معاملہ اور پھر ایام تشریق ہے جس میں کہ منی میں قیام کا معاملہ اور رمی جمرات کا مستقل معاملہ اور وہاں اللہ کا ذکر. یہ باتیں آج انشاءاللہ تعالی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو ایام حج جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا، 8 ذی الحجہ یوم الترویہ منی کا قیام، یہاں سے ایام حج کا آغاز ہوتا ہے اور میکسیمم 13 ذی الحجہ، کم از کم 12 ذی الحجہ تک یہ سلسلہ رہتا ہے. اب آئیے 10 تاریخ ہے اور حجاج کے لیے بڑا مشقت کا دن ہے اور بڑی مستقل بھاگ دوڑ کی بات ہے اور بہت پیدل بھی چلنا ہوتا ہے. اسی لیے حجاج کرام کو حج پر جانے سے پہلے کہا جاتا ہے کہ واک اینڈ واک، پیدل چلیں، بہت زیادہ پیدل چلنے کی کوشش کریں. اور جو وہاں پہنچتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، بہت پیدل چلنا پڑتا ہے. مکہ مکرمہ میں بھی، حرم شریف میں بھی، طواف کرنے تک پہنچنے کے لیے بھی اور اپنے گھروں سے نکلنا، مراد ہوٹلوں سے نکلنا ہے، بلڈنگ سے نکلنا ہے، بہت چلنا پڑتا ہے. منی سے آگے چلے بس میں چلے گئے، مگر عرفات میں کچھ نہ کچھ پیدل چلنا پڑتا ہے اپنی بسوں تک پہنچنے کے لیے. مزدلفہ سے نکلیں تو بس کبھی ملی کبھی نہ ملی تو پیدل چلنا پڑتا ہے. رمی کے لیے جاتے تو پیدل چلنا پڑتا ہے. آگے طواف زیارت کے لیے جائیں گے تو بہت پیدل چلنا پڑے گا. واپس آئیں گے منی کے خیموں میں بہت پیدل چلنا پڑے گا. آگے رمی کے لیے جائیں گے بہت پیدل چلنا پڑے گا. کچھ یادیں کچھ لوگوں کی تازہ ہو رہی ہوں گی جب گھٹنے بھولنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹخنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، وہ کریمپس پڑ جاتے ہیں اور پھر بینڈیج لگانا پڑتی ہے اور مرہم لگانا پڑتا ہے. کبھی انجیکشن بھی، جی ہم بھی گزرے ہیں جی وہ درد کو دور کرنے کے لیے انجیکشن بھی لگانا پڑتا ہے. بہرحال اللہ کو یہ مشقت بندے کی پسند ہے لیکن مشقت تو ہے. 10 ذی الحجہ کو ایک جو بڑا ستون ہم شیطان کہہ دیتے ہیں، جمرات ان ستونوں کو، 3 ستون ہے نا، یہ 3 ستونوں میں سے ایک بڑے والے کو جو لاسٹ ون تیسرا والا ہے اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. کنکریاں کہاں جمع ہو جاتی ہیں؟ وہ جو ہم مزدلفہ میں بیان ہو چکا ہے نا، مزدلفہ کی شب میں کنکریاں جمع کر لی جاتی ہیں اور پہلے دن تیسرا ستون جو بڑا والا ہے اس کو کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. 7 کنکریاں. یہ کیا ہے؟ کنکریاں مار رہے ہو؟ آج کوئی پتھر اٹھا کر دیوار پر مارے، بھائی مجنون ہو گئے ہو؟
ارے پاگل ہو گئے ہو، ارے تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا، ارے تم فینیٹکس تو نہیں ہو گئے، اور تمہارا ذہنی توازن بگڑ تو نہیں گیا، ارے بھائی تمہیں سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے کی ضرورت تو پیش نہیں آ گئی؟ بہت کچھ ہے نا، یہی حج ہے، دیوانے بن جاؤ۔ دیکھیے کبھی خانہ کعبہ کے چکر لگائے تو گول چکر لگائے طواف میں، کبھی صفا مروہ کے درمیان میں سعی کی تو لمبے لمبے چکر، ایسا ہے کہ نہیں؟ کبھی گول چکر، کبھی لمبے چکر، کبھی رو رو کر کعبے کو دیکھو، دعائیں مانگو، اور 8 ذی الحجہ کو اللہ فرماتا ہے چھوڑ کے چلے جاؤ، ارے بھائی جاؤ ہمارے گھر کو چھوڑ دو۔ عجیب بات، نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرو، لیکن نہیں، عرفات کی حاضری مکمل ہو گئی، غروب آفتاب ہو گیا، نماز نہ پڑھو، بھائی چھوڑ دو نماز کو۔ عجیب بات، اب یہ 10 تاریخ کو کیا ہو رہا ہے؟ پتھر اٹھا کے مارو، عجیب نہیں ہے؟ اللہ، یہی عجیب اور یہی غریب، یہ حج کی فلسفی ہے۔ مجنوں بن جاؤ، دیوانے بن جاؤ، محبت میں سرشار ہو کر اپنے آپ کو مٹا دو، اپنی میں کو مٹا دو، اللہ جو فرماتا جائے کرتے چلے جاؤ۔ تو پہلا دن، یعنی پہلے دن سے مراد یہ پہلی رمی پھینکنے کو کہتے ہیں، اور بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ ایک تاریخی پس منظر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا حکم دیا، اللہ اکبر، جناب اسماعیل کے بارے میں سورہ صافات میں 23ویں پارے میں سورہ یاسین کے بعد سورہ صافات میں تذکرہ آتا ہے، تو شیطان نے کوشش کی کہ ان کو ڈیویٹ کرے، دائیں بائیں کرے، اور بار بار آیا، اور ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے استقامت کا مظاہرہ کرتے رہے۔ تو ایک یہ سمبولک بھی، اس کی یاد بھی ہے، اور اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا موقع آئے گا، اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے کا موقع آئے گا، اللہ کے حکم پر عمل درآمد کرنے کا موقع آئے گا۔ شیطان تو ورغلانے کی کوشش کرے گا، شیطان تو دشمن ہے نا ہمارا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک بات رکھی تھی، سورۃ الاعراف میں آیت 16-17 میں تفصیلات آئی ہیں، لاقعدن لہم صراطک المستقیم، اللہ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا تیرے ان بندوں کے خلاف۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ ہمارا دشمن ہے، تو بندہ اعلان کرتا ہے نا، بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ اکبر، اور کنکری پھینکتا ہے بندہ یہ جمرہ پر، یعنی ستون پر۔ اللہ بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا، میرا نفس چھوٹا ہے، اپنے اندر کے شیطان کو پچھاڑنا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے۔ حدیث مبارک میں مجرد دم، جیسے خون وجود میں دوڑتا ہے ایسے شیطان بھی ہر وجود میں دوڑتا ہے۔ اس کو مسلمان کرنے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو قابو کرنے کی ضرورت ہے۔ نفس کی نہیں، رب کی مرضی چلے گی، شیطان کی نہیں ماننی، اللہ کی ماننی ہے۔ یہ اعلان ہو رہا ہے، دیوانگی بھی ہے، مگر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اللہ بڑا ہے۔ یہ رمی جمرات، یعنی جمرات، ان ستونوں پر کنکریاں مارنا، 10 تاریخ کو جو تیسرا والا ہے، 3rd ون بڑا والا، اس کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر 11 کو تینوں ستونوں پر جو ہے وہ 7 کنکریاں، 12 ذی الحجہ کو بھی تینوں ستونوں پر 7 کنکریاں، اور کوئی اگر ٹھہرے، اور اچھا ہے کہ ٹھہرے، اور مسنون عمل ہے، سنت رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو 13 ذی الحجہ کی بھی رمی کرنا ہوتی ہے۔ کچھ یاد آیا جو لوگ جا چکے ہیں؟ بھئی 70 کنکریاں، یہ 70 پیبلز، یہ کنکریاں کیسے بنتی ہیں؟ پہلے دن ایک ستون کو 7 مارنی ہے، دوسرے دن تینوں ستونوں کو 7 جمع 7 جمع 7 کتنی ہو گئی؟ 21، اگلے دن اور تینوں ستونوں پر 7 7 21، اور اگر 13 تاریخ کی بھی رمی کریں گے تو تینوں ستونوں کی 21، 21 + 21 + 21 کتنا ہوا؟ آسان میتھس ہے نا، اسمارٹ فون تو نہیں کھولنا پڑے گا، 63 ہو گیا، اور پہلے دن کی کتنی تھی؟ 7، 70 ہو گئی۔ کچھ اضافی رکھ لینی چاہیے، کبھی گر جاتی، کھو جاتی، کام آ جائیں گی انشاءاللہ۔ بہرحال تو یہ ہے رمی جمرات کا معاملہ۔ یہ 10 ذی الحجہ کو رمی کرنی ہے، بڑے ستون پر، تیسرے والے پر 7 کنکریاں مارنی، اور یہ محبت کا اظہار ہے، اللہ جو کہے گا ہم کریں گے، چاہے کسی کو دیوانگی لگے، کوئی کچھ اور کہتا رہے، ہمیں تو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اس کے بعد قربانی کا معاملہ پیش آتا ہے، قربانی پیش کرنی ہوتی ہے، جو بھی اس کا انتظام ہو، تفصیل کا موقع یہاں پڑھنے، اس کی فقہی تفصیلات اپنے مقام پر، مگر یہ قربانی کا عمل بھی یہ لازم ہے۔ اور یہ حج تمتع کرنے والے، عمرہ ادا کیا، احرام کھول دیا، حج کے دنوں میں احرام باندھا، ان کے لیے یہ حج تمتع، اور جنہوں نے حج قران کیا ہوتا ہے، عمرہ ادا کیا مگر عمرہ ادا کرنے کے بعد احرام نہیں کھولا، یہ جاری ہے، اور اسی احرام کے ساتھ جو ہے وہ حج ادا کیا، یہ قران۔ تو کہتے ہیں نا ایک ٹکٹ میں 2 مزے، جی عمرہ اور حج کو جمع کر رہے ہو، ماشاءاللہ، اللہ کے نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہو، شکرانہ ادا کرو۔ اس کو دم شکر کہتے ہیں، دم خون بہانے کو، ایک جانور اللہ کی راہ میں، بکری بکرا یا بڑے جانوروں کا ایک حصہ وہ پیش کرنا، تو یہ دم شکر ہے، یہ واجب ہوتا ہے، یہ قربانی پیش کرنا۔
البتہ قربانی سے کیا یاد آتا ہے؟ سنت ابراہیمی۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ یہ قربانی کا عمل کیا ہے؟ فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور جانور کے ساتھ اپنی خواہشات کی قربانی بھی پیش کرنی ہے۔ محض جانور کی قربانی تھوڑی مطلوب تھی، اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تو محبوب شے کی قربانی، سبحان اللہ، اکلوتا بیٹا، 100 برس کے بڑھاپے کو پہنچے ابراہیم علیہ السلام، برسوں کی دعاؤں کے بعد تقریباً 87 ایئرس کی ایج میں اللہ نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، 12-13 برس کے ہوئے چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، اکلوتی اولاد، بڑھاپے کا ظاہری طور پر واحد سہارا، اللہ فرماتے ذبح کر دو، اللہ اکبر کبیرہ، محبوب ترین شے کو قربان کر دو۔ قرآن پاک فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 92 میں لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی کامل نہیں ہو سکتی، تم مکمل طور پر نیک نہیں ہو سکتے جب تک کہ محبوب ترین شے کا انفاق نہ کر دو، اس کو خرچ نہ کر دو، اس کو پیش نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں قربانیوں کے بارے میں فرماتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو ان جانوروں کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہارے دلوں کے جذبات کیا ہے، تو دل میں جذبہ کیا ہو، سب کچھ اللہ کے لیے قربان۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 162 162، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دی کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اور اپنی محبوب ترین شے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کو تیار ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، قد صدقت الرؤیا، ابراہیم بس اس سے زیادہ تمہارا امتحان مطلوب اور مقصود نہیں، تم نے خواب سچ کر دکھایا، اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرنے کو تیار ہو گئے۔ یہ قربانی، ہاں ایک قربانی عام مسلمان کرتے عید الاضحیٰ کی، وہ سنت ابراہیمی کے طور پر چلی آ رہی، حجاج جو ایک قربانی پیش کرتے ہیں وہ حج تمتع یا حج قران پر شکرانے کے طور پر۔ البتہ ذہن میں رہے قربانی کی اصل کیا ہے؟ اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کی راہ میں پیش کرنا۔ رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کی خاطر پیش کرنے کا جذبہ، یہ ہے قربانی کا تصور۔ کسی نے انگریزی میں ایک آرٹیکل لکھا، کئی مرتبہ QTV پر میں نے اس کا حوالہ دیا، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ہو از یور اسماعیل، سوچو تمہارا اسماعیل کون ہے، سمجھانے کا ایک انداز، ایوری تھنگ دیٹ ویکنس یور فیتھ and stop you from keep going in the way of Allah, it's your Ismail. And unless you slaughter your own Ismail with your own hands, you cannot get closer to Allah subhanahu wa ta'ala. سوچو تمہارا اسماعیل کون ہے، سمجھانے کا ایک انداز، ہر وہ شے جو تمہارے ایمان کو کمزور کر دے، ہر وہ شے جو اللہ کی راہ اس کے حکم اور عمل کرنے میں رکاوٹ بنے، وہ تمہارا اسماعیل ہے۔ جب تک اس کو ذبح نہ کرو، اس کو قربان نہ کرو، تم اللہ کا قرب حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ ہے قربانی کی حقیقت۔ ہم نے بس گوشت کھانے کا اور باربیکیو بنانے کا اور ایک تہوار منانے کا تصور سمجھ لیا، کھائیں پیے کوئی ایشو نہیں، مگر مقصد کو نہ بھولیں، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، سورہ حج کی آیت نمبر 37 آیت نمبر 37، اللہ کو ان قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ بہرحال جی، رمی کے بعد 10 تاریخ کو یہ قربانی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، اچھی بات ہے، مسنون عمل ہے، پسندیدہ ہے۔ اور قربانی کے بعد حلق یا قصر کا معاملہ، وہ عمرے کے بیان میں بھی بات آ گئی تو وہ یہاں بھی کام آئے گی۔ اور یاد آیا مجھے، اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا، 4 کام عمرے میں تھے نا، عمرے میں احرام، عمرے میں طواف، عمرے میں سعی، عمرے میں حلق اور قصر، وہ ادھر بھی ہے۔ حج کا بھی احرام باندھتے ہیں 8 ذی الحجہ کو، حج میں بھی طواف ہوتا ہے، وہ طواف زیارت کا ذکر ابھی آ رہا ہے انشاءاللہ، حج میں بھی صحیح ہوتی، طواف کے بعد صحیح بھی کرنی ہے، کچھ اور فقہی مسائل میں ان کی تفصیل میں ہم نہیں جا رہے، اور حج میں بھی جو ہے وہ حلق اور قصر کا معاملہ ہے کہ جب احرام کھولنا ہوگا۔ تو عمرے کے 4 کام، طواف، سعی، بلکہ احرام، طواف، سعی اور حلق قصر، 4 باتیں ہو گئیں۔ اس میں ایڈ کر لیں 3 باتیں، وقوف، ایک وقوف فرض وہ عرفات کے میدان میں، اور ایک واجب وہ مزدلفہ کا
یہ ہم پہلے بات کر چکے، اور رمی اور قربانی 4 جمع 3، ان 4 جمع 3 کو جمع کر لیں، یہ 7 بڑے بڑے اعمال ہیں جو حج میں ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں، جن میں عمرے کی بھی 4 شامل ہیں۔ بہرحال ایک یاد دہانی کی بات تھی۔ آگے چلتے ہیں، قربانی پیش ہو گئی، اس کے بعد حلق یا قصر جو ہم پہلے سمجھ چکے، اس کے بعد احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ہاں، زوجین کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا جب تک کہ طواف زیارت نہ ہو جائے۔ تو رمی ہو گئی 10 تاریخ کو، اور قربانی ہو گئی، اور حلق یا قصر کا معاملہ ہو گیا، معمول کے کپڑوں میں آ گئے۔ اب پھر جانا ہے طواف کے لیے۔ اب طواف یہ فرض ہے، طواف زیارت جس سے کہا جاتا ہے، تھکن کے باوجود رب کے گھر کا پھیرا لگانا۔ ابھی جانا واپس مینا میں، مگر 8 ذی الحجہ کو چلے گئے تھے نا چھوڑ کر، تو دل میں ایک غم تو ہوگا، ایک فکر تو ہوگی، ایک شوق تو ہوگا، چلو تھکاوٹ کے باوجود، اور کئی کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، رمی کو ذہن میں رکھیں۔ وہ پیچھے عرفات کی حاضری، کھڑے ہو کر دعائیں کرنا ذہن میں رکھیں، وہ مینا کا قیام، پھر جمرات کی طرف آنا، پھر اب جانا مسجد حرام کی طرف۔ بہرحال مشقت تو ہے، تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے۔ یہ طواف زیارت ہے جو عام کپڑوں میں ہوتا ہے، اور یہ حج کا ایک بڑا رکن ہے اور ایک بڑا فریضہ ہے جو انجام دینا لازم ہے۔ یہ 10 تاریخ بڑی اہم ہے اور بڑی مشقت والا دن ہے، اہل حجاج کرام کے لیے بڑا مشقت والا دن ہے۔ تو رمی، قربانی، حلق قصر، معمول کے کپڑوں میں طواف زیارت، اور صحیح بھی اس کے بعد کرنی ہے۔ جو قران والے ان کے مسائل الگ ہیں، تمتع والوں کی بات ہم کر رہے ہیں، مزید تفصیل میں نہیں جا رہے، لیکن اگر آج یعنی 10 ذی الحجہ کے دن میں نہ ہو سکا تو رات میں طواف زیارت کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کے غروب سے پہلے کر لینا چاہیے۔ تو یہ سہولت ہے، 10 کو نہ ہو سکے تو 11 اور 12 کو۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد اب ایام تشریق کا معاملہ ہے۔ 10 ذی الحجہ کے بعد 11، 12 اور 13 یہ ایام تشریق ہیں۔ ہاں، ایک بات تو تمام مسلمانوں کو معلوم ہے، اور حجاج کرام بھی اہتمام کرتے ہیں، ایام تشریق جیسے ہی آپ کے ذہن میں آیا تو 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے تکبیر تشریق شروع ہو جاتی، تکبیرات تشریق یاد آیا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ اللہ کے دن ہیں، اللہ کی یاد کے دن ہیں، ذکر کرنا ہے، تکبیرات بلند کرنی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دینی ہے، اور مستقل اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے۔ تو اب قرآن پاک بھی کہتا ہے سورۃ البقرہ میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔ اب 11 ذی الحجہ مینا میں قیام، 12 ذی الحجہ مینا میں قیام، اور 11 ذی الحجہ کو نمازیں بھی ہیں، اذکار بھی ہیں، ہر نماز کے بعد تکبیر تشریق بھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہو، نوافل کا اہتمام ہو، دعوت دین کا کام ہو، تبلیغ دین کا کام ہو، دروس قرآن کا اہتمام ہو، یہی کام کرنا ہے۔ اسمارٹ فون کم استعمال کرنا ہے، دنیا کو ضرورت ہو سائٹ پر رکھ کر اللہ کے ذکر میں لگنا ہے۔ اور 11 تاریخ کو بھی رمی کرنی ہے، تینوں ستونوں پر 7 کنکریاں، پہلے ستون کی کنکریوں کے بعد دوسرے ستون کی کنکریوں کے بعد دعائے قبلہ رخ ہو کر تیسرے کے بعد دعا نہیں کی جاتی، اور پھر قیام مینا میں رہے گا۔ 12 تاریخ آ گئی، 12 کو بھی تینوں ستونوں پر کنکریاں 7 مارنی ہیں، پہلے ستون کے بعد بھی دعا، دوسرے ستون کے بعد بھی دعا قبلہ رخ ہو کر تیسرے کے بعد دعا نہیں۔ اب کوئی چاہے تو مکہ مکرمہ کی طرف چلا جائے، اور اگر رکنا چاہیں تو بہتر ہے کہ 13 ذی الحجہ کو بھی رکیں اور 13 ذی الحجہ کی رمی کر کے پھر آگے بڑھیں۔ یہ ہے ایام تشریق کا معاملہ، ان دنوں میں اللہ کا ذکر اور یہ رمی کا عمل جاری رہے گا۔ رمی کا جو ثواب بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہاں سے جاتے ہوئے چاہے بندہ مدینہ شریف کی طرف جا رہا ہے یا اپنے وطن واپس جا رہا ہے، آخر میں طواف وداع کرنا ہوتا ہے۔ یہ برکتوں کو سمیٹ کر آخری ذکر اللہ کا، یہاں پر دعاؤں کا اہتمام، ارادوں کا اہتمام، عزم کا اہتمام، سچی توبہ کر کے جانا، اور آئندہ کی زندگی اللہ کی بندگی میں گزارنا، اس کے ارادے کے ساتھ جانا، یہ آخری لمحات کی تیاری ہوتی ہے۔ اور یوں 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 اور زیادہ سے زیادہ 13 ذی الحجہ تک یہ اعمال حج اور مناسک حج مکمل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ناظرین کرام، کچھ یادیں امید آج پھر تازہ ہوئی ہوں گی، اور یہی یاد حرم پروگرام کا مقصد ہے کہ کچھ یادیں تازہ ہوں اور شوق ہمارا بھی بڑھے، اور حرمین کی حاضری کا شوق ہمارے اندر بھی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری، آپ کی، ہم سب کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور حرمین شریفین کی زیارت بھی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آگے باتیں مدینہ شریف کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شريك لك